بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج پھر آپ کا بھائی حضرت غوث العظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں 9واں حصہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ میرے غوث کے دیوانوں، جس بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اور جس بھائی نے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں حصہ نہیں دیکھا، وہ جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتا ہے، اور بائیو میں بھی میں لنک لگا دوں گا۔ شیخ عثمان شریفی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت شیخ نے اپنا واقعہ سنایا۔ جب میں بغداد چھوڑ کر شب و روز ویرانوں میں مقیم رہتا تھا تو شیاطین انسانی شکل میں صف در صف اسلحے سے آراستہ بھیانک صورتوں میں مجھ سے نبرد آزما ہوتے اور مجھ پر آگ کے شعلے برساتے، لیکن میں اپنے قلب میں اس قدر ثابت قدمی پاتا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت میں دور سے کسی منادی کی آواز سنتا کہ اے عبد القادر، مقابلے پر ڈٹ جا، ہم تجھے ثابت قدمی عطا کریں گے، ہم تیری اعانت کریں گے۔ اور جب میں مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا تو تمام شیاطین دائیں بائیں فرار ہو جاتے، لیکن ایک شیطان مجھے دھمکا کر کہتا اس جگہ سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ پھر میں اس کو تماچا رسید کر دیتا اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تو وہ میرے سامنے ہی جل کر خاکستر ہو جاتا۔ اس کے بعد ایک نہایت کرہی المنظر شخص مجھ سے آ کر کہتا میں ابلیس ہوں اور تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تم نے میرے متابعین کو عاجز کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اس کو جواب دیتا کہ تو یہاں سے جلد چلا جا، میں تجھ سے کسی طرح مطمئن نہیں۔ پھر اوپر سے ایک غیبی ہاتھ ظاہر ہو کر اس کے سر پر ضرب لگاتا اور اس ضرب سے وہ زمین کے اندر روح پوش ہو جاتا اور وہ دوبارہ نمودار ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں بھڑکتے ہوئے شعلے ہوتے اور مجھ سے آمادہ جنگ ہو جاتا، لیکن جب ایک نقاب پوش آ کر میرے ہاتھ میں تلوار دے دیتا تو شیطان الٹے قدموں واپس لوٹ جاتا۔ پھر میں اس سے کہتا میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، میں تجھ سے ہرگز خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان مجھ سے کہتا یہ شعلے تیرے لیے عذاب کے انگارے ہیں۔ اسی طرح وہ مختلف طریقوں سے مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا، اور جب میں پوچھتا یہ سب کچھ کیا ہے تو مجھ سے کہتا یہ دنیا کا جال ہے جس کے ذریعے تجھ جیسے لوگوں کا شکار کیا جاتا ہے۔ یہ جواب سن کر میں اس کو جھڑک دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتا، حتیٰ کہ میں 1 سال تک اپنی انہی حالات پر غور و فکر کرتا رہتا۔ اس کے بعد یہ حالت ختم ہو کر ہر سمت سے مجھ پر مسلسل بہت سے احوال کا انکشاف ہوتا، اور جب میں یہ سوال کرتا یہ سب کچھ کیا ہے تو مجھے جواب ملتا یہ مخلوق سے اتصال کے اسباب ہیں۔ اس وقت میرے باطن کو کھول دیا جاتا جب میں اپنے قلب کو بہت سے علائق کے ساتھ ملوث پاتا اور سوال کرتا یہ سب کچھ کیا ہے تو جواب ملتا یہ تیرے ارادے اور اختیارات ہیں۔ پھر میں مسلسل 1 سال تک انہی حالات کی جانب متوجہ رہتا، حتیٰ کہ تمام علائق سے میرے قلب کو رہائی مل جاتی، اور جب اس کے بعد میرے نفس کو منکشف کیا جاتا تو اس میں بے شمار امراض و خواہشات اور سرکش شیاطین موجود ملتے، جس کے بعد پھر میں مسلسل 1 سال تک اپنے حالات پر غور کرتا رہتا۔ اس کے بعد میرے نفس کو بھی تمام امراض سے نجات دے کر خواہشات سرکش شیاطین کی اطاعت سے بری کر دیا جاتا، اور تمام امور کو اس طرح خدا کے سپرد کر دیا جاتا کہ میرا باطن میں سوائے وحدت الوجود کے اور کچھ باقی نہ رہتا، لیکن اس کے باوجود میں اپنے مقصود تک رسائی حاصل نہ کر پاتا۔ اس کے بعد مجھے توکل کے دروازے پر کھینچ لیا جاتا تاکہ میں اس دروازے سے داخل ہو کر اپنے مطلوب تک رسائی حاصل کر سکوں، لیکن میں وہاں ایک جماعت کو مقیم پا کر آگے بڑھ جاتا، اور اسی طرح مشاہدے کے دروازے پر بھی ایک جماعت کو دیکھ کر آگے بڑھ جاتا۔ آخر کار مجھے فقراء کے دروازے پر لے جایا گیا تو وہ خالی تھا اور اس میں ایک فرد بھی موجود نہ تھا۔ اس میں داخلے کے بعد میں نے ہر اس شے کو موجود پایا جس کو میں ترک کر چکا تھا۔ اس وقت میرے سامنے گنجانہ گری مایا کھول دیے گئے، دائمی فنا اور خالص آزادی عطا کر دی گئی، اور پچھلی تمام چیزیں اور صفات منسوخ و محو کر کے دوسری کیفیت پیدا کر دی گئی۔ حضرت شیخ ایک روز دوپہر کے وقت مسجد میں آرام فرما تھے۔ خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کیا عجم ہوں اس لیے فسا و بغداد کی موجودگی میں کیسے لب کشائی کروں؟
کروں؟ تو حضور نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ شیخ نے اپنا منہ کھولا، پھر حضور نے اپنا لعاب مبارک 7 بار آپ کے منہ شریف میں گرایا اور ارشاد فرمایا اٹھو، قوم کو پند و نصیحت کرو اور حکمت موعظت کے ساتھ لوگوں کو راہ راست پر گامزن کرو۔ حضرت شیخ بیدار ہوئے تو نہایت شاداں فرحاں تھے۔ اس حالت شادمانی میں آپ نے اسی مسجد میں نماز ظہر ادا فرمائی۔ بعد نماز شیخ کی خدمت میں علماء و مشائخ اور عوام کی ایک بڑی تعداد حاضر ہوئی اور آپ نے انہیں واعظ و نصیحت فرمایا۔ کچھ عرصے بعد حالت خواب میں حضرت شیخ کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ سے وہی سوال فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا۔ پھر وہی جواب ملنے پر حضرت علی نے 6 دفعہ اپنے لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا۔ شیخ نے بادب عرض کیا 7 دفعہ کی بجائے 6 بار لعاب دہن ڈالنے میں کیا حکمت ہے؟ تو شیر خدا نے ارشاد فرمایا حبیب خدا کے ادب و احترام کے پیش نظر اس کے بعد آپ کے دل میں واعظ و تبلیغ کے جذبہ شدت آپ نے حکمت و موعظت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ 521 میں جب آپ بار اول منبر خطابت پر جلوہ افروز ہوئے تو ابھی اگرچہ چند کلمات ہی ارشاد فرمائے تھے، لیکن خلق خدا کا یہ حال تھا کہ وجد و حال کی کفیت طاری ہو گئی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو خرقہ ارادت حضرت قاضی ابو سعید مخرومی المبارک سے ملا۔ ان کو شیخ ابو الحسن علی محمد الکرشی سے، ان کو شیخ ابو الفرح الطوسی سے، ان کو ابو الفضل اور ان کو حضرت سری سختی سے اور ان کو شیخ مرغوف کرکی سے اور ان کو داؤد طئی سے اور ان کو حضرت سید حبیب عجمی سے اور ان کو حضرت حسن بصری سے ملا، جن کو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنایا تھا، اور حیدر قرار کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خرقہ مبارک عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح 12 واسطوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت شیخ کو یہ خرقہ ارادت عطا ہوا تھا۔ ان تفصیلات سے سامعین کرام کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سفر بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں بنیادی موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ احکر کی نگاہ میں اس کی چند خصوصیات یہ ہیں۔ باضابطہ تحصیل علم کا آغاز اسی سفر سے ہوا۔ آپ کے شیخ طریقت و شریعت سیدنا محمد مبارک مخزومی کی بابرکت صحبت اسی سفر کے وسیلے سے نصیب ہوئی اور آپ سے ارادات و خلافات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے فیوز و برکات اصلاح و واز کے سیل رواں کا نقطہ آغاز بھی یہی سفر بغداد ہے۔ عظیم مجاہدات اور راہ خدا کی جا نگاہیوں کی ابتدا بھی اسی سفر سے ہوتی ہے۔ اس طور پر یہ سفر آپ کے لیے واقعہ وسیلہ ظفر ثابت ہوا۔ میرے غوث کے دیوانوں، حصہ نمبر 9 کا یہیں پر اختتام ہوا۔ ملتے ہیں حصہ نمبر 10 میں۔ اگر کسی میرے غوث کے دیوانے نے چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ والسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔